پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی کمیٹی ابھی قائم ہے؟ صفی صاحب، میں الف اور یہ تک پہنچنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ابھی ہماری کمیٹی قائم ہے. اس کو ڈیزالو نہیں کیا وزیر اعظم صاحب نے. پی ٹی آئی نے کہا تھا جی کہ 31 جنوری ہماری ڈیڈ لائن ہے، تو ہم ان کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے ابھی تک ہم برقرار ہیں. ٹھیک. اور انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ کل پھر تحلیل ہو جاتی ہے کمیٹی یا وزیر اعظم کیا فیصلہ کرتے ہیں. وزیر اعظم نے تو کہہ دیا، دوبارہ ان کو پیشکش کر دی مذاکرات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کنٹینیو کرنے کا جی چاہتا ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی پیشکش کے شاید گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے، چند منٹوں کے اندر انہوں نے رد عمل دے دیا ہے کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. اور انہوں نے غصے میں آ کے، شاید اشتعال میں آ کے وہ کمیٹی بھی تحلیل کر دی جو انہوں نے مذاکرات کے لیے بنائی تھی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی جو پیشکش ہے وہ ان کے نزدیک کوئی زیادہ معنی رکھتی ہے. انہوں نے شاید کوئی اپنی لائن آف ایکشن ایک بنا لی ہے، یا چھوڑی ہوئی منزل جو یاد آ رہی ہے انہیں. 9 مئی یاد آ رہا ہے، یا 26 نومبر یاد آ رہا ہے، سڑکیں یاد آ رہی ہیں، ڈی چوک یاد آ رہا ہے. تو وہ اپنی بھولی ہوئی منزلوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جائیں. اچھا، مذاکرات کا انیشیٹو تو حکومت کا تھا نا؟ نہیں، مذاکرات کا انیشیٹو پی ٹی آئی کا تھا. اچھا. ہم تو دیکھیں نا، برسوں سے کہہ رہے تھے نا جی کہ بات کریں، ملیں، یہ وہ، لیکن ہم ان کے نزدیک، ان کی کتاب میں جو وہ اپنے کارکنوں کو بھی پڑھاتے تھے اور اپنے لیڈروں کو بھی خان صاحب درس دیتے تھے، وہ یہ تھا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ منی لانڈرر ہیں، انہوں نے ملک کی رقم لوٹی ہوئی ہے، یہ پیسہ باہر لے گئے ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے مکالمہ ہو نہیں سکتا. یہ ان کا درس تھا جو وہ اپنے پورے قبیلے کو دیتے رہے. لہٰذا ہماری پیشکش جو ہوتی تھی مذاکرات کی، اسے وہ رد کر دیتے تھے. دوسری دلیل وہ یہ دیتے تھے جی کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس کوئی دینے کے لیے اختیار ہے، جو ہمیں کچھ دے سکتے ہیں. ہم ان بے اختیار لوگوں سے، ان کٹ پتلیوں سے کیا بات کریں. دوسری دلیل یہ تھی. اب جب انہوں نے 26 نومبر بھی کر لیا، اس سے پہلے 9 مئی بھی کر لیا، اس سے پہلے با اختیار لوگوں کے دروازوں پہ دستکیں بھی دیتے رہے، بیٹھے رہے. وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ منتیں دربار کیے ہوئے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھلا، کوئی کھڑکی نہیں کھلی، کوئی روشن دان نہیں کھلا. تو مجبور ہو کے انہوں نے 5 دسمبر کو ایک کمیٹی بنائی جی کہ ہم مذاکرات کریں گے. یہ ہماری پیش رفت پہ نہیں ہوا، ان کی پیش رفت پہ ہوا. پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس گئی. ان سے کہا جی کہ آپ شہباز صاحب سے بات کر کے ایک کمیٹی بنوائیں جو ہم سے بات چیت کرے. شہباز صاحب کے پاس گئے اسپیکر صاحب، ایک کمیٹی بن گئی، بات چیت شروع ہو گئی. اور بات چیت ابھی نتیجہ خیز مراحل کے اندر پہنچی ہی تھی کہ جیل، اڈیالہ جیل کی کوٹڑی سے حکم آ گیا کہ جی بند کریں یہ سارا کچھ. تو بند ہو گیا. کس حد تک نتیجہ خیز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ خیز اس تک پہنچی تھی؟ دیکھیں، ان کے جو بنیادی مطالبات جو لکھ کے دیے انہوں نے، ان میں جوڈیشل کمیشن تھا، ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کوئی 17 ذیلی مطالبات. ان دونوں کے 8 ایک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، 9 دوسرے کے ساتھ نتھی تھے. تو ہم نے ان پہ صافی صاحب بڑا سیر حاصل گفتگو کی. 7 جماعتوں نے بیٹھ کے ہمارے 3 سیشنز ہوئے. میں بیچ میں 2 دفعہ وزیر اعظم سے بھی ملا، ان سے بھی ہدایات بھی لیں اور انہیں بتایا بھی کہ پیش رفت یہ ہے. اور ان کا یہی تھا کہ اس کو جس حد تک بھی آپ ان کو رعایت دے سکتے ہیں ضرور دیں. پھر ہم نے وکلاء سے بات کی، اپنے وکلاء سے بھی اور غیر سیاسی وکلاء سے بھی، ان سے بھی رائے لی. اور ہم ایک بڑی کہنا چاہیے کہ صاف دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ ان کے پاس جانا چاہتے تھے. 28 کی صبح بھی ہم نے 1 گھنٹہ اپنی میٹنگ کی اور ہم نے کہا یار یہ بھی ہم دے سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی. آپ یقین جانیے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ جی ہم کہیں گے ہمارے وکلاء کی یہ رائے ہے، آپ اپنے وکلاء بلا لیں، کل بلا لیں، ہم ان کی رائے بھی سنیں گے اور پھر ایک کنسنسس پہ پہنچیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے. ان کے لیے ہمارے جواب میں بہت کچھ تھا. انہوں نے وہ بس مس کر دی ہے، وہ گاڑی ان سے چھوٹ گئی ہے اور اب وہ پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پہ دھکے کھائیں گے.
اور اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے جہاں کوئی گاڑی انہیں مثبت پیش رفت کے لیے ملے انہیں شاید بہت دیر تک انتظار کرنا پڑے. اس کے لیے تو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آپ بھی کسی شکل پہ ان کے ساتھ تیار تھے, تو جوڈیشل کمیشن ان کو کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں اس میں ایک تو دیا کیوں نہیں دیا کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ کیوں نہیں دیا تک ہمیں پہنچنے کے لیے ان سے ملنا تھا. ہو سکتا ہے کہ دے بھی دیتے, جب ان کے وکلاء ہمیں کنونس کرتے جی کہ یہ راستہ ہے, ہم نے اس پہ کچھ سرخ کراس لگا کے نہیں گئے تھے جی کہ یہ کسی کیس میں نہیں بن سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمارے وکلاء کی اور غیر جانبدار وکلاء کی بڑی ٹھوس رائے تھی کہ جب کوئی معاملہ عدالت کے اندر زیر بحث ہو, زیر سماعت ہو, سنا جا رہا ہو, سزائیں ہو رہی ہوں, تو اسی کیس پہ, اسی معاملے پہ کمیشن آپ نہیں بنا سکتے. آئین بھی روکتا ہے, قانون بھی روکتا ہے. اس لیے کہ بیک وقت دو فورم جو ہیں ایک ہی مسئلے کو ڈسکس نہیں کر سکتے. پھر ہم نے کہا جی کہ کوئی ایسی مثال ڈھونڈ کے لائیں, تو ایک وکیل صاحب ایک مثال ڈھونڈ کے لائے برطانیہ کی. انہوں نے کہا جی وہاں کیس زیر سماعت تھا اور ایک کمیشن بھی بن گیا. تو عدالت نے اس کمیشن کو کہا جی کہ آپ بن گئے ہیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑتے, لیکن آپ ساری کارروائی ان کیمرہ کریں گے, آپ کی کوئی خبر باہر نہیں آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور جب آپ اپنا کام کر لیں گے تو اپنی رپورٹ ایک لفافے میں بند کر کے سیل کر دیں اس کو. وہ اس وقت کھلے گی جب ہمارا فیصلہ آ جائے گا. ہمارے فیصلے پہ آپ اثر انداز نہ ہوں, اور آپ کی جو فائنڈنگ ہے اس کے بھی کوئی اثرات نہیں ہوں گے, فیصلہ ہمارا سٹینڈ کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وکلاء اس کے حق میں نہیں تھے. ہم یہ کہہ سکتے تھے جی کہ ہمارے وکلاء نہیں مانتے سو ہم یہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے آپس میں بات کی. ہم نے کہا جی کہ ہمارا موقف تو یہی ہے جو وکلاء کا ہے, لیکن اگر ان سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے وکلاء بھی لے آئیں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں تو شاید کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ 23 تاریخ کو ایسی کیا افتاد پڑ گئی تھی کہ 6 دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا, علی گور صاحب اندر گئے ہیں, باہر نکلے ہیں پھاٹک سے, گاڑی میں بیٹھے ہیں اور کہا جی کہ نو مور ٹاکس. مجھے نہیں سمجھ آتی. اور صافی صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے سو کالڈ, اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں, ہر ایک جو ہے وہ بندھا ہوا ہے خان صاحب کی جو کیفیت ہے, یا خان صاحب کے جو احکامات ہیں, یا خان صاحب کی جو سوچ ہے. اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ آج شام تو خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, کل صبح وہ کیا کہیں گے. تو میں نے مذاکرات کے دوران بھی دیکھا کہ وہ خوفزدہ لوگ ہیں, ڈرے ہوئے لوگ ہیں. نہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے لیڈر سے کمیٹڈ ہے. نہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب آپ کو لیڈر نے ایک مینڈیٹ دے دیا ہے کہ جاؤ بات کرو تو کھل کے بات کرو. وہاں تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اگر 6-7 بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک جملہ کہنے سے پہلے بھی سوچتا تھا کہ یہ دوسرا کیا سمجھے گا, کیا کہے گا, اور خان صاحب تک تو نہیں پہنچا دے گا. سو ایک عجیب گھٹن کی کیفیت میں وہ لوگ, اسی لیے وہ کہتے تھے ہر وقت کہ جی ہماری بات کرائی جائے, ہماری بات کرائی جائے, ہماری ملاقات کرائی جائے. بھائی ہماری ملاقاتیں تو نہیں ہوئی ہیں اتنی. میں 2 دفعہ جو وزیر اعظم سے ملا ہوں تو وہ اس میں اور بھی ایشوز تھے, اور یہ بھی ایک معاملہ آ جاتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینڈیٹڈ بھی تھے, وہ خوفزدہ بھی تھے. اور اب دیکھیں کہ جو فیصلہ پہلا ہوتا ہے کہ جی یہ لکھا ہوا دے دیں, وہ کمیٹی کے سامنے نہیں کرتے. وہ بھی علی گور فیصلہ لے کے آتا ہے کہ جی بانی نے کہہ دیا ہے کہ لکھے ہوئے مطالبات دے دیں. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم ملیں گے. یہ ملے ہیں اور 2 گھنٹے ملنے کے بعد آئے ہیں تو کہتے ہیں جی بانی نے کہا ہے دے دیں. آپ نے اس کے لیے وہ ماحول نہیں بنایا نا, ساتھ نہ ان کے لوگ, کون سا ماحول صافی صاحب بناتے ہیں. ان کے بندوں کے خلاف کیسز ختم کیے, درمیان میں ایک اور لیڈر کے مدرسے پر بھی چھاپا ڈال دیا. دیکھیں چھاپا جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو بتاؤں, ہم نے دونوں کمیٹیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ باہر کچھ بھی ہو جائے ہم اس کے اثرات نہیں لیں گے, ہم اپنے گفتگو جاری رکھیں گے, ہم مکالمہ جاری رکھیں گے. ہمیں پتہ تھا کہ باہر بیانات بھی آئیں گے, ٹویٹ بھی آئیں گے, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, لیکن ہم مکالمہ جاری رکھیں گے. اب آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ ہم نے کسی کے گھر پہ چھاپا ڈال دیا. اس چھاپے کی, جو چھاپا نہیں تھا, قطعاً نہیں تھا, آپ کے ذرائع ہیں, صحافیوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے, آپ فیصل آباد کے متعلقہ صحافیوں سے پوچھئے کہ کوئی چھاپا پڑا
کوئی گرفتاری کی کوشش ہوئی. کل وہ خود کہہ رہے تھے جی کہ میں باہر گیا تو پولیس کھڑی تھی تو بری پڑی تھی, تو پولیس نے پکڑنا ہوتا تو پکڑ لیتے. کوئی چھاپا نہیں پڑا, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, اس چھاپے اور نام نہاد پکڑ دکڑ سے گھنٹوں پہلے یہ اعلان آ چکا تھا جی کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. وہ صبح ہو گیا تھا, وہ 11-12 بجے اعلان آ گیا تھا. اور وہ اعلان پڑھیں آپ ٹی وی پہ بھی چلائیں, جو علی گوہر صاحب نے کیا تھا نکل کے 2 ٹوک اعلان کے مذاکرات بند ہو گئے ہیں. کیا اس میں احمد رضا خان صاحب کے مدرسے پہ حملے کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے, ایبسولوٹلی نہیں, اس لیے کہ وہ واقعی نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک حکم ہے جو صادر ہو گیا بڑی بارگاہ سے, اس پہ عمل ہو گیا. باقی یہ اب سب کچھ جو ہے یہ کیوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب نے ان کو پہلے اجازت کیوں دی اور روکا پھر کیوں؟ آخر ان کو کیا ملا؟ مجھے نہیں پتا. مجھے آپ کا اندازہ کیا ہے ویسے؟ دیکھیں, ہمارا اندازہ بھی بڑا مشکل ہے اپنا صافی صاحب, اس لیے کہ خان صاحب کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو فیصلہ سازی کا ایک مزاج ہے, اس کے بارے میں اندازہ لگانا بھی بڑا مشکل ہے. انہوں نے کیوں سڈنلی فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. کمیٹی بھی خود بنائی, ایفرٹ بھی خود کی, اور پھر خود ہی نکل گئے اس میں سے. میں نہیں سمجھ سکتا, اس راز کو نہیں سمجھتا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے یہ مذاکرات کے لیے, ڈائلاگ کے لیے, پارلیمانی کردار کے لیے, افہام و تفہیم کے لیے, مکالمے کے لیے, مل بیٹھنے کے لیے بنی نہیں ہے. اس کے ڈینز کے اس کے جینز کے اندر یہ بات نہیں ہے, اس کے ڈی این اے کے اندر یہ بات نہیں ہے. وہ فتنہ و فساد کو پسند کرتی ہے, وہی اس کی خوراک ہے. وہ خوراک نہ ملے تو مذاکرات کرنے سے اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. یہ وہ تو ڈی چوک سمجھ کے آئے تھے شاید مذاکرات میں. ڈی چوک کا مزاج, وہاں تو دوسرا مزاج تھا, وہاں بات کرنی پڑتی تھی, دلیل دینی پڑتی تھی. تو بنیادی طور پہ یہ ان کا میدان نہیں ہے, وہ اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں. وہ جس میدان کے کھلاڑی ہیں وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو جائیں.